بالخصوص جو یہ پورا پروسیس بجٹ کا چل رہا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات کرنا چاہیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنی بجٹ تقریر کی اور اس بجٹ تقریر کے دوران انہوں نے کئی اہم باتیں کی اور اس میں سے جو سر فہرست بات ہے وہ پاکستان میں جو 2022 میں بلکہ جو پچھلے برس جو تباہ کن سیلاب آیا اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بہت بات کی. سیلاب زدگان کی ریلیف ریکنسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کیں اور انہوں نے باقاعدہ اس بجٹ میں ان کی جو ایک جد و جہد رہی ہے سیلاب متاثرین کی ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس کے حوالے سے اس میں جو ایلوکیشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک تاثر سا جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا تھا یا اس کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان کوئی مسائل ہیں یا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. جو بنیادی ایشو تھا وہ فلڈ افیکٹیز کا ایشو تھا اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کل بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ کس طرح پاکستان کو اس سیلاب کا سامنا ہوا اور کس طریقے سے 33 ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہوئے. ہم نے ہر سطح پر آواز اٹھائی، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، جنیوا کے اندر باقاعدہ ایک اپیل کی گئی جس کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے گئے. یو این سیکرٹری جنرل فوراً یہاں آئے، ایک ایسے وقت پر یہاں آئے جب یو این کا ایک اہم اجلاس چل رہا تھا جو کہ ایک بہت اہم اجلاس ہوتا ہے جس میں ان کی شراکت بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس سیلاب کی صورتحال تھی اس لیے یو این سیکرٹری جنرل فوراً آئے. ہم نے ان کو سیلاب کے تمام علاقے دکھائے، شدید تکلیف کے باوجود ہم انہیں لے گئے ان تمام علاقوں میں جہاں سیلاب زدگان موجود تھے. جتنا کچھ وہ دیکھ سکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا. انہوں نے ہر جو ملک ہے دنیا کا اس کی توجہ پاکستان کی سیلاب کی صورتحال کی طرف راغب کی. انہوں نے اپنے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ایک ایسی دنیا میں عالمی اپیل کی جس کے نتیجے میں ہمیں مدد بھی ملی اور انہوں نے اس مدد کا بھی ذکر کیا. 9 ارب ڈالر کی جو امداد تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور پھر انہوں نے ان کمٹمنٹس کا بھی ذکر کیا جو حکومت پاکستان نے ان سیلاب متاثرین کے حوالے سے کی تھی. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی جو رقم ہمیں بیرون ملک اور جو عالمی دنیا سے ملی ہے جو کہ 9 ارب ڈالر کی رقم تھی اس کو میچ کیا جائے گا اور ہم ایز اے گورنمنٹ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک کہ ان کی ریکنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ تمام چیزیں دہرائی ہیں آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو حکومتی ذمہ داری ملتی ہے تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے. ہم ایسی پوزیشن پہ فائز ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہو. بالخصوص آج جو جماعتیں بیٹھی ہیں اکٹھا ہو کر وہ تو اس پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی امن کے لیے بیٹھی ہیں. ہمارے اپنے نظریاتی اختلافات ہیں ان جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آج ہم ایک حکومت میں بیٹھے ہیں اور اس یونٹی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے تلخ تجربات بھی رہے ہیں. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام ہو، اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو، اس ملک کے اندر پولیٹیکل ڈائلاگ کبھی بند نہ ہو.
تو یہ ہماری ایک کوشش ہے جو ہم کرتے رہیں گے، اور اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اس ملک کے اندر آرٹیکل 95 کے تحت پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک انکمپٹنٹ آدمی کو وزیر اعظم کی کرسی سے فارغ کیا گیا آئینی طریقے سے، وہ طریقہ جو کہ ہمیشہ آئین میں موجود تھا لیکن پہلے کبھی کامیاب نہیں ہوا، پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے فارغ ہونے والا شخص جو وزیر اعظم کی کرسی پر ساری زندگی بیٹھنا چاہتا تھا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اسے اس کرسی سے کیوں نکالا گیا۔ ہم نے اس کے نتیجے میں حکومت بنائی، ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے یا ہم نے جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ ہم صرف اور صرف 4 برسوں سے جو عوام پس رہی تھی اور پسنے کے بعد جو چیخ چلا رہی تھی اس کی سنوائی نہیں تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، غلط پلاننگ ہو رہی تھی، غلط پالیسیز ہو رہی تھی، تقسیم کو بڑھایا جا رہا تھا، تقسیم کو فروغ دیا جا رہا تھا، اپنے سیاسی مخالفین کو بار بار گریبان سے پکڑ کر جیلوں میں دھکیلنے کی باتیں ہی نہیں کی جا رہی تھی، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا، یہاں سیاسی انتقام کا پارا عروج پہ تھا اور عوام کی جو تکلیف تھی وہ بھی عروج پہ تھی۔ لہٰذا ایسے وقت میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پاس ہونے لگتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دو، اور وہی باتیں کل بلاول صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کی کہ اس نے بوریا بسترا لپیٹ دیا تھا پارلیمنٹ کا، اس نے بند کر دیا تھا، اس نے اپنی طرف سے تالا لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان مخالفین کو غدار قرار دے دو جو مجھے میری کرسی سے کر رہا۔ اور پھر انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک جمہوری ملک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ، اس کے اندر بھی ایک فیشسٹ حکمران جو بدترین پاپولزم کو، نفرت آمیز پاپولزم کو فروغ دیتا نظر آیا، اور 6 جنوری کو جس طریقے سے اس نے اپنے پارلیمنٹ پہ اپنے حساس اداروں پر حملے کی کال دی، تو کس طریقے سے امریکہ جیسے ایک جمہوری جہاں 200 سال سے زائد جمہوریت کو ہو چکے ہیں، ایک ایسے ملک کو وہ ایکشنز لینے پڑے جو ان کے ملک کی استحکام کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کے اندر امن کی بحالی کے لیے ضروری تھے، جو ان کے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری تھے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے درکار تھے۔ اور پھر وہ شخص جس کا نام ٹرمپ ہے، کس طریقے سے پھر اس کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا کے فورمز پلیٹ فارمز اویلیبل تھے اس سے اس کو بلاک کیا گیا، ٹویٹر سے اس شخص کو بلاک کیا گیا جہاں سے وہ انسٹیگیٹ کر رہا تھا، فیس بک سے اس کو بلاک کیا گیا جہاں سے وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا۔ لیکن پاکستان میں وہ ساری کہانی دہرائی گئی، وہ سب کچھ ہوا۔ 25 مئی کو بھی آگ لگائی گئی پاکستان میں، پودوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ اب پودوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ہم تو کہتے ہیں پودے لگاؤ، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں گرین ریولوشن آنی چاہیے، پاکستان میں گرین اکانومی کی طرف جانا چاہیے، جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا۔ لیکن 25 مئی کو وہ شخص اپنے اندھے فالوورز کو درختوں کو آگ لگانے کی پر بھڑکا رہا تھا۔ مطلب کوئی ایسا بے حس ہو سکتا ہے بھلا دنیا میں کہ اس طرح کی کاروائیاں کروائی جائیں؟ 25 مئی کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کسی نے، 25 مئی کے بعد بھی بہت زیادہ بردباری اور تحمل سے کا مظاہرہ کیا گیا حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے۔ لیکن پھر آتا ہے 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات۔ اب 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں تو حدیں پار ہو گئی۔ 9 مئی اور 10 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، اگر وہ پاکستان کے اندر نارمل قرار دیا جائے گا تو پھر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا، پاکستان میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور نہ ان رویوں سے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ بھی، اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا، اور اس سے قبل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کال ہے، scrupulous maintenance of law and order
is the key to all progress. جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، تقسیم ختم نہیں ہوگی، نفرتیں ختم نہیں ہوں گی، اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک نہ معیشت ترقی کرے گی، نہ سماج ترقی کرے گا، اور نہ یہ ملک ترقی کرے گا. اور اسی تشویش کا اظہار کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کیا. انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں انسانی حقوق کے ساتھ، ہاں ہماری روایت ہے، ہم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن حق اور سچ یہ بھی تو ہے کہ 9 مئی کو اور 10 مئی کو پاکستان کے اندر ہمارے حساس تنصیبات پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا، پاکستان کی اسٹیبلٹی کو للکارا گیا، پاکستان میں تقسیم کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بدترین کوشش کی گئی. اور ہمارا جو ماضی ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کئی چیزوں پر ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کے بچوں، میرے بچوں اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے گا، ان کی یادگاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا، تو پیپلز پارٹی اس جرم کو معاف نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے لہو دیا ہے، اس ملک کے استحکام کے لیے لہو دیا ہے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے لہو دیا ہے. تو پیپلز پارٹی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بڑے واضح انداز میں جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں نرمی نہیں برتے گی. جس طرح کے واقعات رونما ہوئے، جس طرح کے واقعات پیش آئے، اس میں جو جرم اور جس قسم کے جرم کو سر انجام دیا گیا، اس حساب سے قانون اور آئین میں جو پروویژنز ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو. اگر کوئی شخص اس طرح کے جرائم میں، اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہے اور بے قصور ہے تو بالکل ہرگز اسے سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ باقاعدہ شواہد کی بنا پر ایویڈنسز کے ساتھ ملے ہیں تو ان کے ساتھ جو قانونی کارروائی ہے وہ اس حساب سے کی جا سکتی ہے. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن قوانین تو ہے اس ملک کے اندر، آئین بھی ہے اس ملک کے اندر، اور جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس حساب سے دی جائے گی. ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے، بلکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کیا، کہ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے امن کے لیے کام کریں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں، جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے جوڈیشری کی. جوڈیشری نے پہلے بھی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کا امن خراب ہوا، پاکستان کا سسٹم دھرم بھرم ہوا، پاکستان کے اندر اندھیرے چھا گئے. جن اداروں کو الزام یا جن اداروں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس ملک کے امن کے حوالے سے، اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس میں جن کے ہاتھ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان ہاتھوں کی طرف. وہ کالک ایسے نہیں مٹے گی. اس کالک کو مٹانے کے لیے جو اپنی ساکھ ہے سب سے پہلے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے آئین کے اندر جن اداروں کا ذکر ہے ان اداروں کی آئینی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے، ان کی حدود کا بھی ذکر ہے، اور لہٰذا اس آئین کے اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آئین پاکستان میں استحکام، پاکستان کے امن، پاکستان کی جمہوری اور سیاسی جو ایک ہماری جمہوری اور سیاسی ڈگر ہے اس پر پاکستان کو چلانے کی بات کرتا ہے. ہرگز
کسی آئینی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے امن کے ساتھ کھیلے یا پاکستان میں بد امنی پھیلانے والوں کو سپورٹ کرے یا پاکستان میں پاکستان کے حساس اداروں، پاکستان کے شہداء، پاکستان کی سالمیت کے لیے جان دینے والے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے والوں کا ساتھ دیں یا انہیں انکریج کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک پیج پہ آج نہیں ہوں گے تو پاکستان میں پھر یہی ایک روایت بن جائے گی کہ جس کی جو مرضی آئے کرے، جہاں آگ لگائے، جو توڑ پھوڑ کرے، جس کا گریبان پکڑنا ہے پکڑے، جس کی داڑھی نوچنی ہے نوچے، جس کا دوپٹہ کھینچنا ہے، تار کرنا ہے وہ کرے، پھر یہ روایت بنے گی۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا، امریکہ کی مثال تو انہوں نے دی، پھر انہوں نے انگلینڈ کی بھی مثال دی، یو کے کی بھی دی کہ اگر وہاں کے کوئی MI6 پہ حملہ کرے تو کیا ہوگا، اگر واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا جائے تو کیا ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے چین اور سعودی عربیہ کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو وہاں ان لوگوں کی اور ان ممالک کی مثالیں دی جہاں جمہوریت کا بول بالا ہے، لیکن جمہوریت کے اندر بھی ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن سے باہر نہیں جایا جاتا۔ تو انہوں نے تو ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان جمہوری ممالک میں تو عدم برداشت ہے ایسے ایکشنز کے اوپر، اور ہمارے پاس تو وہ شخص ٹویٹر بھی استعمال کر رہا ہے، فیس بک بھی استعمال کر رہا ہے، تو ہم شاید بہت زیادہ جمہوری لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی دائرے بھی نہیں ہیں، کوئی لکیریں بھی نہیں ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کابینہ کے رکن کی حیثیت سے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا تمام جو ویو پوائنٹ تھا اس حوالے سے وہ بیان کیا، اور آج اسی کے حوالے سے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کری ہوں۔ میری بہن سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ بھی بتائیں گی آپ کو خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ وہاں کی معصوم عوام نے کیا، بچوں نے کیا، بیٹیوں نے کیا، بہنوں نے کیا، بزرگوں نے کیا، نوجوانوں نے کیا، اور صدر زرداری نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب خیبر پختونخوا سے نقل مکانی کی گئی تھی اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر، تو ان پاکستانیوں نے ایک مضبوط پاکستان کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ کیسے ہم بھلا دیں ان قربانیوں کو؟ پاکستان تو سر فہرست ہے دہشت گردی سے جو لڑنے کی ایک کارروائی ہے اس حوالے سے۔ اور کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئر آپ لوگوں کو یہ میسج ملا ہوگا پارلیمنٹ سے کہ جو امریکہ میں امریکہ کا صدر اور اس وقت بھارت کا صدر بیٹھ کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اول تو یہ بہت ہی غیر ضروری بات ہے جہاں پاکستان کا ذکر ہوا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں فکر کرنی چاہیے ان چیزوں کی، ہمیں اپنی چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کاموں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر کا سوچنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی پہ ریلائی نہیں کرتے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہم اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بلبوتے پہ ہی کھڑے رہیں گے۔ اور اسی وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو بڑا ایک بہت ہی اسٹرانگ ان کا ایک میسج ہے کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس کا بہت پوٹینشل ہے، پاکستان کے پوٹینشل کو ایکسپلور کر کے ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2-4 امیر مجھ سمیت پاکستان نہیں ہے، جب تک پاکستان کا غریب مڈل کلاس کاروباری آدمی دکاندار ترقی نہیں کرتا تب تک ہمیں محنت کرنی ہے۔ اور انہوں نے یہ بارہا کہا کہ میں پاکستان میں اس طرح کی ترقی کر سکتا ہوں جو پاکستان کا حق ہے اور جو پاکستان کا پوٹینشل ہے۔ اور زرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں آپ کو وہ تمام چیزیں کر کے دکھائی جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی تھی جس وقت ایک
اکنامک کرائسس تھا، گلوبل اکنامک کرائسس کے دوران انہوں نے انشور کیا کہ اس کی تکلیف غریب تک نہ پہنچے. 120 سے 150% تک تنخواہوں میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فی بیرل تیل کی کیا قیمت تھی، لیکن اس کا اثر پاکستانیوں پر نہیں اب پڑنے دیا زرداری صاحب نے. انہوں نے ٹریڈ کو انکریج کیا. انہوں نے کہا دنیا کو ایڈ نہیں، ٹریڈ، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہیے. سی پیک کی بنیاد انہوں نے رکھی. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تاریخی مراسم تھے اس کو مضبوط کیا. تنقید ہوتی تھی زرداری صاحب، بار بار چائنا جاتے ہیں، کیوں چائنا جاتے ہیں؟ آج پتہ چل رہا ہے نا چائنا کیوں جاتے تھے. آج تو سب کچھ سی پیک نظر آ رہا ہے. تب تو زرداری صاحب پر تنقید ہوتی تھی. یہی بنیاد ڈالنے جاتے تھے، وہ یہی ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے جاتے تھے اور مضبوط کرنے جاتے تھے زرداری صاحب، جس کے نتیجے میں سی پیک ہو پایا. اور آج سی پیک کی تعریفیں ہی تعریفیں، اس کی پوٹینشل کا ذکر ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، بارہا ہوتا ہے. یقیناً اس ملک کے اندر وہ تمام ذرائع ہیں، وہ تمام تر پوٹینشل ہے جس کے ذریعے پاکستان کا ہر فرد خود کفیل بھی ہو سکتا ہے اور ایک آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے، ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکتا ہے. تو ہمیں اپنی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی کی کہ we need to focus on our issues, on our own home. ہم نے دہشت گردی کسی اور کے لیے نہیں اس کا مقابلہ کیا، اپنے لیے اس کا مقابلہ کیا ہے. اور اسی لیے سب سے زیادہ جانیں، سب سے زیادہ نقصان